السلام علیکم. ہم مرزا غالب سبق کی ریڈنگ کر رہے تھے. باقی آدھے حصے کی ہم ریڈنگ آج کریں گے. ٹھیک ہے. ریڈنگ ہے. ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. صحبت میں مجلس میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. مرزا غالب یعنی وہ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے. انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی. ٹھیک ہے. یعنی شیخ ابراہیم ذوق نے سودا مرزا رفیع سودا کا تخلص ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی کہ مرزا رفیع سودا جو ہیں وہ میر کی نسبت زیادہ اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں. مرزا غالب نے کہا میں تم کو میری سمجھتا ہوں. یعنی میں تو تم کو میر تقی میر کا مداح یعنی ان کی شاعری کو پسند کرنے والا سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں. سودائی جو لفظ ہے یہاں پہ ذو معنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہوگا کہ مرزا رفیع سودا کو ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی تعریف کرنے والے، ان کی پوئٹری کو پسند کرنے والے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہوگا پاگل. سودائی کا مطلب ہوتا ہے پاگل. ٹھیک ہے. تو مرزا نے کیا کہا تھا، میں تم کو میری سمجھتا ہوں مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں. نیکسٹ پیراگراف ہے. باوجود یہ کہ یعنی یہ سب کے باوجود مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا. مقدور مین استطاعت، طاقت بہت کم تھی، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے. خودداری ہوتا ہے عزت، غیرت. حفظ وضع ہوتا ہے ظاہری رویہ، حلیہ جو ہے اس کا وہ بہت خیال رکھتے تھے مرزا غالب. ٹھیک ہے. یعنی اچھے کپڑے پہنتے تھے، اچھے لوگوں میں، بڑے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی. امراء ہوتے ہیں امیر لوگ، عمائد ہوتے ہیں حاکم اور سردار. ٹھیک ہے. یعنی امیر لوگ اور جو قوم کے حاکم اور سردار ہوتے ہیں ان لوگوں سے مرزا غالب کی ملاقات ہوتی تھی. کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے. پالکی مین ڈولی. پالکی جو ہوتی ہے پرانے زمانے میں کہار جو ہے نا اٹھا کے چلتے تھے، ڈولی وغیرہ. ٹھیک ہے. اسے پالکی کہا گیا ہے. عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یعنی عمائد ہوتا ہے قوم کے سردار، حاکم لوگ جو ہے وہ جو ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے. یعنی مرزا غالب بھی ان کے مکان پر انہیں ملنے ضرور جاتے تھے. ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے. میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا. نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں. ٹھیک ہے. آنا جو ہے نا 1 روپیہ جو ہوتا ہے اس میں 16 آنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کسی کا ایک آنا دینا تھا، وہ دے کر واپس پھر نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ان کو ملنے آئے تھے. ٹھیک ہے. ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ پر سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے. چرٹ جو ہوتا ہے نا بگی وغیرہ یا کسی سواری کو کہتے ہیں جس میں سوار ہو کر جاتے ہیں. مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا خط کو کہتے ہیں دیوان جی کو لکھا. مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت شرمندگی. مضمون یعنی جو خط ہے وہ اس طرح لکھ رہے ہیں کہ مجھے اس قدر ندامت ہوئی کہ شرم کے مارے زمین پر گڑا جاتا ہوں. اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے؟ نالائکی میں کم عقلی، نہ سمجھی کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں. ٹھیک ہے. اب مرزا غالب نے یہاں پر اشارے کے طور پر اپنے دوست کو کہا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ اور ندامت کیا ہوگی. ٹھیک ہے. کہ مجھے اتنی ندامت ہوئی ہے کہ شرمندگی کے مارے میں زمین پہ گڑا جا رہا ہوں کہ میری اور نالائکی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی اس طرف سے گزریں اور پھر میں آپ کو سلام دینے کے لیے حاضر نہ ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے ملنے نہیں آئے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سلام کو حاضر نہیں ہو سکا ہوں، یہ میری نالائکی ہے. جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے. ٹھیک ہے. اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے. نیکسٹ پیراگراف ہے. فواقہ پھل کو کہتے ہیں. فواقہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا. مرغوب مین پسندیدہ، پسند تھا.
آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے، ٹھیک ہے، عمدہ عمدہ مطلب اعلیٰ درجے کے اچھے اچھے آم بھیجتے تھے، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم بھی منگواتے تھے، یعنی وہ خود بھی کہتے تھے کہ میری طرف آم بھجواؤ۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ، ٹھیک ہے، مرحوم یعنی وفات پائی ہوئی جنہوں نے، ٹھیک ہے، اب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وقت ہی فوت تھے، اب جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں، اس لیے ان کے نام کے ساتھ مرحوم لکھا گیا ہے۔ مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحب جو ہوتا ہے، مصاحبوں جو ہوتا ہے مصاحب کی جمع ہے، یعنی خاص دوستوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آپ نے باغ کا نام یاد رکھنا ہے، MCQs میں پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا باغ تھا؟ باغ حیات بخش یا مہتاب باغ، ٹھیک ہے، اس میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ درخت کو کہتے ہیں، رنگ برنگی آموں سے لد رہے تھے، ٹھیک ہے، یعنی آم کے جو پیڑ تھے نا ان سے رنگ برنگے آم جو ہیں وہ لٹک رہے تھے، اور آموں سے جو آم کا درخت ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ جو ہوتے ہیں، اور یا بیگمات یا ان کی جو بیگمیں ہوتی ہیں، ان کو یہ آم جو ہوتا تھا کھانے کو ملتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ بادشاہ مسکرائے۔ یہاں پہ دیکھیں وہ آپ نے سنا ہوگا محاورہ، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو مرزا غالب بھی ایسے ہی دیکھ رہے تھے کہ کسی آم کے دانے پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے کہ میں نے بھی یہ کھانا ہے یا نہیں۔ پھر بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بھینگی، ٹھیک ہے، بھینگی شولڈر پول کو کہتے ہیں، یعنی ایک لکڑی ہوتی ہے نا، اس کے ایک سائڈ پہ بھی ایک ٹوکری بندھی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پہ بھی ایک ٹوکری بندھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور درمیان میں اس کو شولڈر پر رکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم بھینگی کو ٹوکری بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر کہیں کوئی چیز بیچنے والا آ رہا ہے تو اس نے لکڑی کے ساتھ نا ایک سائڈ پہ ایک ٹوکری باندھی ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ ایک ٹوکری باندھی ہوئی ہوتی ہے اور شولڈر پر اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، یہاں پر بھی اسی بھینگی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی روز ایک بھینگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ اب دیکھیں بادشاہ نے پھر تحفے کے طور پر مرزا غالب کو آموں کی ایک ٹوکری بھجوائی تھی، یہاں پہ وہ 2 ٹوکریاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لاسٹ پیراگراف ہے، مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی پیٹ تو بھر جاتا تھا آم کھا کے، لیکن نیت جو ہے نا وہ آموں سے نہیں بھرتی تھی، یعنی وہ آم کے اتنے شوقین تھے، آم ان کو اتنا پسند تھا۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، یعنی شہر کے لوگ ان کو تحفے کے طور پر آم بھیجتے تھے، خود بازار سے بھی منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، سوغات مین تحفہ کے طور پر آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا، یعنی آموں سے دل نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، ٹھیک ہے، نقل ہوتا ہے نقل کرنے والا، بیان کرنے والا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک صحبت میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، احباب میں دوست موجود تھے، اور آم کی نسبت پر، یعنی آم کے بارے میں ہر ایک شخص اپنی رائے بیان کر رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے آموں کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے، یعنی سب لوگ اپنی اپنی بات بتا چکے، تو مولانا فضل حق نے مرزا سے پوچھا، یعنی مرزا غالب سے پوچھا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو، یعنی اب تم بھی آموں کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، میٹھا ہو اور بہت ہو، ٹھیک ہے۔ اب بہت ہو یہ بھی ذو معنی لفظ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس سبق میں 3 دفعہ ذو معنی لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ بہت ہو، اس کے 2 معنی ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ آم میٹھا بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، بہت ہونے کا مطلب ہے کہ آم میٹھا بہت زیادہ ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آموں کی مقدار، آموں کی تعداد زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ سب حاضرین ہنس پڑے، اور یہ مرزا غالب کے ذات و خصائل آپ کے یادگار غالب سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مصنف کون تھے؟ مولانا الطاف حسین حالی۔